نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو ایمان اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کا ملنا یہ ہم لوگوں کے لیے دنیا کے اندر جتنی بھی قیمتی سے قیمتی چیزیں ہیں، دھن دولت ہے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قیمتی سے قیمتی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی دھن دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ آج ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی کمزوری نکلتی جا رہی ہے۔ مسلمان انحطاط اور تنزلی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت دعوت و تبلیغ کے بانی ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو فکر ہوئی کہ آج مسلمانوں کے اندر جو تنزلی پیدا ہو رہی ہے، مسلمان جو پست حالی کی طرف جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر تنزلی پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت کے امیر، انہوں نے کچھ علماء کرام کو، ہندوستان کے کچھ علماء کرام کو، کم سے کم 30 علماء کرام کے ایک قافلہ کو لے کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرب ممالک پہنچے، یعنی سعودی عرب۔ اور مولانا نے کہا کہ یہ کام تو اصل عرب علماء کا ہے، کیونکہ عرب سے ہی یہ دین پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ اصل عرب ممالک کا یہ کام ہے، سعودی عرب کا یہ کام ہے، اور یہ کام وہیں سے نکلا ہے۔ اصل تو ان لوگوں کا یہ کام ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 30 علماء کو لے کر سعودی عرب پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد تمام علماء کرام کو اکٹھا کیا گیا۔ عرب ممالک کے تمام علماء کرام کو جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی زبردست خطابت کی، اور خطابت کے درمیان حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ سوالات کیے، جس میں پہلا سوال یہ تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرب ممالک کے علماء سے کہ آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی، مسلمانوں کے اندر انحطاط کی، مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ تو عرب علماء کے میں سے ایک علماء کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں کی پست حالی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر علم کی کمی ہو گئی ہے۔ آج علم کی کمی ہونے کی وجہ سے مسلمان پست حالی اور کمزوری اور بحالی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کے اندر علماء حفاظ زیادہ تھے یا اس وقت زیادہ ہیں؟ صحابہ کرام کے دور کے اندر مساجد، مکاتب، مدارس زیادہ تھی یا اس وقت میں مدارس، مساجد، مکاتب زیادہ ہیں؟ تو عرب علماء نے کہا کہ اس وقت زیادہ ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پھر کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ ایمان کی کمزوری علم کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ تو ایک دوسرے علماء کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مال کی کمی ہونے کی وجہ سے مسلمان اور پست حالی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں،
اچھا یہ بتائیے آپ، صحابہ کرام کے پاس دھن دولت پیسے زیادہ تھے، یا اس وقت کے جو مسلمان ہیں ان کے پاس زیادہ ہے دھن دولت؟ ان کے پاس میں زیادہ پیسے ہیں یا صحابہ کرام کے پاس میں زیادہ پیسے تھے؟ تو علماء نے جواب دیا، عرب علماء نے کہا نہیں، اس وقت زیادہ پیسے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس وقت مسلمانوں کے پاس دھن دولت سب کچھ موجود ہے، اتنے پیسے، اربوں خرب پتی پیسے والے مسلمان ہیں جو ایک دوسرے ممالک کی خریدی کر سکتے ہیں، خرید کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، مسلمان پستہ حالی کی طرف جا رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو تیسرے علماء نے کہا، عرب کے تیسرے علماء نے کہا کہ نہیں نہیں، آج تنظیم کی کمی کی وجہ سے مسلمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر کوئی کمیٹی نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر کوئی کیا ہے، رہنما نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان پست حالی کی طرف دوڑ رہے ہیں، کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، آج بھی تنظیمیں چل رہی ہے، آج بھی انجمنیں ہیں، آج بھی کیا ہے، ہر گاؤں شہر قصبہ کے اندر کوئی نہ کوئی کمیٹی ہے جس کے سہارے سے کیا ہے، وہاں کا نظام چل رہا ہے۔ تو تمام عرب علماء نے کہا کہ اس کا جواب آپ ہی مرحمت فرمائیے۔ تو میرے بھائیوں، بات بڑے ہی غور سے سننے کی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج دعوت اللہ کی کمزوری ہے، آج ہم نے دعوت اللہ کو چھوڑ دیا ہے، آج ہمارا ایمان اور یقین کمزور ہو گیا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کے اندر اتنے علماء نہیں تھے، صحابہ کرام کے پاس اتنی دھن دولت پیسے نہیں تھے، لیکن ان لوگوں کا ایمان اور یقین پختہ تھا، ان لوگوں کا ایمان اور یقین مضبوط تھا، اللہ پر پورے طور پر توکل اور بھروسہ کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا ایمان اور یقین کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا عرب علماء نے کہ آپ ہی اس کا جواب دیجئے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دعوت اللہ کی کمزوری ہو گئی ہے آج۔ تو فوراً عرب علماء میں سے ایک علماء کھڑے ہوئے اور کہا کہ دعوت اللہ تو غیر مسلم بھائیوں کو دینی چاہیے، مسلمانوں کو نہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہا کہ آپ کی بات سے بالکل میں سہمت ہوں، آپ کی بات 100% صحیح ہے، آپ کی بات بالکل میں مانتا ہوں کہ دعوت اللہ تو غیر مسلم بھائیوں کو دینی چاہیے، لیکن آج مسلمانوں کے اندر ایمان اور یقین کی کمزوری ہونے کی وجہ سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دعوت اللہ کی طرف بلائیں گے، ہمیں اپنے آپ کو صحیح لائن پر لائیں گے تو دوسرے کو لانے میں آسانیاں پیدا ہوگی، کیونکہ آج ہمارے اندر ایمان اور یقین کی کمزوری آ گئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دعوت اللہ دیں گے تو ہمارا ایمان بنے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم کیا ہے، اس لائن پر چلنے والے بن جائیں گے، ہمارا توکل اللہ پر ہو جائے گا تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت کے اندر اللہ تعالی ہمارا کیا ہے، راستہ نکالیں گے، آسانیاں پیدا کریں گے، اور ہمارے اندر سے ایمان اور یقین کی کمزوری کیا ہے، دور ہوگی، اور ہمارا ایمان اور یقین مضبوط بنے گا۔ تو میرے بھائیو، اصل مقصد یہی ہے کہ ہم دعوت اللہ دیں۔ دعوت اللہ تو حقیقت میں غیر مسلم بھائی کو دینا ہی ہے، دینے کا ہی ہے، لیکن آج ہمارے اندر ہی ایمان و یقین کیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دعوت اللہ کو عام کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔